لیتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام بلند سے بلند کر صلی علی محمد محمد کربلا سے جس کو ہدایت ملی بینائی کو ملی بصارت نہیں اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو ہمیں حسین کی دولت نہیں سورہ مبارکہ فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على آبائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل برکاتہ. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات العالی تعالیٰ کے لیے تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور تمام درود و سلام محمد والے محمد کے لیے کہ جو وجہ اپنے کائنات. اور میرے خیال سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں موضوع سے پہلے اپنے وقت کے امام کے ذکر سے جس کا تیاری کا محسوس کرتی ہوں. اس لیے کہ اگر فرش حسین کا راستہ وقت کے حسین کے معرفت کو حاصل ہے، اگر فرش حسین کا راستہ وقت کے حسین کا ذکر نہ کیا تو پھر فرش آزاد کا کوئی مقصد نہیں. اس لیے کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے اپنے وقت کے. ہمارا ایمان تمام آئمہ پر ہوگا لیکن اطاعت ہمیں اپنے وقت کے ایمان کرنی ہے. اگر ہم پہچانتے ہی نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں اطاعت کیسے کریں گے؟ ہمیں غریبہ میں نظر آتا ہے نا کہ ان کے سامنے ان کے وقت کا ایمان موجود ہے. ہمارے بات نہیں ورنہ کرنا برابر ہی نہ ہوتا. وقت کے ایمان کو دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے لیکن پہچان نہ رہے تھے. تو لہٰذا امام اصل امام زمانہ علیہ السلام جو کہ صلی علی محمد وآل محمد جو ہمارے روحانی مدد ہیں، ہمارے وارث ہیں، وقت کے امام بھی ہیں، زمین پر خدا کی آخری حجت کے ہیں اور حلال مشکلات. کتنی تسلی ہوتی ہے اس بات سے کہ ہم بے وارث ہیں، ہمارا وارث ہے. بڑی سی مشکلیں کر جائیں کبھی استغاثہ کر سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں، توسل کر سکتے ہیں، اپنے وقت کے امام سے پکار سکتے ہیں. جب ہم پکارتے ہیں تو مولا ہمارے کے لیے پہنچتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مولا صرف مراجعین کی یا مجاہدین کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں یا ان کو پیار نہیں. اگر ایک عام انسان کی جب سے نیت کے ساتھ
اپنی زیارت ملاقات کرتے ہیں. کتابیں بھری بھری ہیں جس میں مولا پہنچے جانے کے لیے عزاداران امام اصل میں ہم مولا میں ہیں مگر ہم آئے ہیں. ہم مولا کا نہیں یاد کرتے, ہم مولا سے اپنا تعلق اس طرح نہیں جوڑتے جیسے حق ہے. ہم جب گناہ کرتے ہیں مولا ہمارے لیے استغفار طلب کرتے ہیں. ہم جب پریشان ہوتے ہیں مولا ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. جب ہم مناجات کرتے ہیں استغاثہ کرتے ہیں مولا ہماری مدد کر دیا جاتا ہے. ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی درجہ سوالے سے کہ مولا سب کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں جو دل سے اتارتا ہے پریشانی کے عالم میں. اور یہ واقعات نصیب سے پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے. ہر سال وہی مسائل ہوتے ہیں, بڑی مسائل ہوتے ہیں, کیوں ہے اس کی یہ ہے کہ ایمان مردہ نہ ہو, دل مردہ نہ ہو. تو یہ واقعہ ہے ایمان کی طرف بڑھ رہا تھا. مشرق سے جائے روڈ کر کے راستے میں برفباری ہو رہی ہے. اب برفباری میں ٹرک خراب ہوتا ہے. اس سال کی برفباری ہو رہی ہے کہ ایرانی کے ریکارڈ دے رہا ہے. ٹرک خراب ہو رہا ہے. اب بہت کوشش کرتا ہے اسٹارٹ کرنے کی, نہیں اسٹارٹ ہو رہا ہے. بہت دیر تک کوشش کرتا رہتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ سوچیں کہ برفباری اتنی شدید ہے, سردی اتنی زیادہ ہے اور اب اسٹارٹ ہو رہا ہے تو میٹنگ کیسے ہو سکتی ہے. شیشے بند کر کے بیٹھے ہوئے نکل رہا ہے, بہت پریشان ہو رہا ہے. اب دیکھیے جب مصیبت کی انتہا ہو نا تو اس وقت خدا نے آدم کا انداز عجیب تھا. وہ اپنے بندے کو کچھ دینا چاہ رہا ہے, اپنے بندے کو بدلنا چاہ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جب کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. اب جب وہ پریشانی کے حال میں جائے, انسانی فطرت تو ہے نا, جب پریشانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ایسا انسان پریشان ہوتا ہے. تب اپنے والد سے اپنے بھی بچوں کی تصویر نہیں آتا ہے اور دیکھ کر رونے لگتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اپنے بچوں سے ملاقات کر سکوں یا نہیں کر سکتا. رو رہے کسی عالم میں کسی کا کہا ہوا ایک جملہ کہ ہم بے وارث ہیں, ہمارا وارث موجود ہے. جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اپنے وقت کے امام کو پکارو. امام مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور کیسے پکارو یہ کہتے ہوئے یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الامر اغیثنی. محمد بس یہ خیال میں آتا ہے بے خیال تڑپ ہے اب بھی پرہیزگار مومن نہیں ہے, ایک گنہگار اور خود کہتا ہے کہ میں اتنے خواہش کیا کرتا تھا کہ خدا کو پکارتے ہوئے شرمندہ تھی, وقت کے امام کو پکارتے ہوئے شرمندہ تھا. اتنے خواہش کام کرتا ہوں جس سے خدا غضب نہ آتا ہے. لیکن پھر سوچو وہ تو قریب ہی میں قریب ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون آ رہا ہے. کہتا ہے کہ بس جب یہ خیال آیا نا تو دل سے پکارا یا صاحب الزمان ادرکنی, یا صاحب الامر اغیثنی, اور کہا کہ کچھ بھی گزری تھی کہ دیکھا سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے. کہتا ہے بس یقین ہو گیا کہ مولا نے کسی کو مدد کے لیے بھیج دیا ہے. کہتا ہے جب قریب آیا میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں کچھ اوزار تھے. آ کر اس نے شیشے پر نوٹ کیا کہ میں بونٹ کھولوں. کہتا ہے میں نے بونٹ کھول دیا. کہتا ہے میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اوزار ضرور تھے مگر اس نے کچھ ٹھیک نہیں کیا, بس ہاتھ تھا اور مجھ سے آ کر کہا کہ ٹرک اسٹارٹ کر. کہتا میں نے ٹرک اسٹارٹ کیا, یہ لمحے میں ٹرک اسٹارٹ کر دیا. مجھ سے کہتا ہے کہ بس نظام کریں اور اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے. کہتا ہے کہ میں ابھی بھی بے یقینی میں آ رہا تھا. میں نے اسے کہا اتنی برفباری ہو رہی ہے, مجھے یقین نہیں ہے کہ ابھی ہو سکتا ہے آگے جا کر پھر ٹرک بند ہو جائے.
बात की टेंशन न लो, ट्रक स्टार्ट कर। तब क्या है कि मेरी जेब में इस वक्त जितनी भी रकम थी मैंने वो सारी रकम निकाली और उसके हवाले करके लगा कि आपने मेरी जिंदगी बचा दी, यही रकम जितनी भी मेरे पास है सब कहाँ मुझे रकम नहीं चाहिए, वो अहद पूरा कर दो जो तुम्हें परेशानी के आलम में अपने रब के साथ आ गया। कहा उस वक्त मुझे यकीन हुआ कि ये मौला ने किसी को भेजा नहीं है, इसलिए ये अहद तो ये मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है कि जब मैं उस परेशानी के और नाउमीदी के आलम में था उस वक्त मैं खुदा के साथ अहद करता था, बारे इलाहा मेरे वक्त के इमाम को मेरी मदद के लिए भेज, परवरदिगार मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं जो भी काम करता हूँ जिससे तू गज़बनाक होता है मैं आज के बाद वो काम दोबारा नहीं करूँगा, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं अपने वक्त में नमाज पढ़ता हूँ। कहता है कि बस मैंने जैसे ही ये कहा कि ये अहद है मेरे बाद इसका कोई नहीं जानता था, कहता है कि बस मुझे कभी यकीन हुआ ये मेरे वक्त का इमाम है, मैंने दरवाजा खोला मेरे साथ कदमों में गिरा, जैसे ही मैं कदमों में गिरा वो गायब हो गया। कहता मैं ढूंढता रहा मुझे कहीं नजर नहीं आई, मैं उसी बर्फ में खड़ा रोता रहा। कहता है कि फिर मैंने मेरा स्टार्ट किया और मैं अपने बीवी बच्चों के पास पहुंचा। जब बीवी बच्चों के पास आया मैंने कहा बस अब गुनाहों की जिंदगी खत्म, अब कोई बेहिजाबी नहीं हुई, नमाज में ताख़ीर नहीं हुई, अव्वल वक्त में नमाज पढ़नी हुई। कहता है कि मेरी बीवी कहती है कि हम तो पहले भी ऐसी जिंदगी चाहते हैं, आप मुकाबला कीजिए। कहता है नहीं मैं बदल गया। नाम वो कहता है कि फिर मैं ऐसा बदला कि वो तमाम जो ट्रक ड्राइवर थे उन सब ने हमें बोलने मशहूर किया। हम रास्ते से जहाँ भी होते थे नमाज का वक्त होता था मैं ट्रक रुकवाता था और न सिर्फ खुद अव्वल वक्त में नमाज अदा करता था बल्कि जितने मेरे ड्राइवर साथी थे सबको अव्वल वक्त में नमाज अदा करता। उन्हें नासाज चाहिए, बदले हुए नासाज, ऐसे नासाज के जो दुनिया में बदल देखिए जब एक इंसान बदलता है ना तो वो सिर्फ अकेला नहीं रहता, फिर उसकी वजह से उसके घर वाले बदलते हैं, फिर उसकी वजह से उसका खानदान बदलता है, फिर उसकी वजह से उसके दोस्त अहबाब बदलते हैं। इस तरह पूरा माशरा बनता है, यानी एक इंसान का बदलना पूरी जहान के बदलने के मुकर्रर है। तो ये जो 313 का अदद है ना 313 नासिर, तो ये कोई हम तो सिर्फ ये देखते कि बहुत छोटा अदद है ना 313, मगर उनमें से हर एक नासिर या तो पूरी मिल्लत को एक पूरी मिल्लत को या तो बदल चुका होगा या बदल रहा होगा। तो हमें ऐसा नासिर करना है। बस दुआ के साथ हम मौजूद से मुतसिल हो कि परवरदिगार आलम हम सबको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ऐसा सच्चा नासिर, हमें हमारी औलाद को हमारी आने वाली नस्लों को इमाम का सच्चा खिदमत गुज़ार, इसलिए कि अब हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इमाम का ज़हूर बहुत सारी निशानियां पूरी होती जा रही हैं। हम बस जब फर्शे अज़ा पर आया कीजिए तो फर्शे अज़ा पर हाथ रख कर ये दुआ किया कीजिए कि बारे इलाहा परवरदिगार मुझे मेरे वक्त के इमाम का सच्चा खिदमत गुज़ार, ज़मीन साज़ी करने वालों की शान, इमाम के लिए राह आसान करने वालों की शान। दुरूद पढ़िए दुआ की कबूलियत के लिए।
فرش عرشہ کو ہمیشہ قائم رکھے۔ فضائل کرام آج حضور مجلس میرا فرش عرشہ کی عظمت اور اس کی برکت کا حوالہ ہے۔ پروردگار عالم کی نعمتوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رکھا ہے، مگر انہیں نعمتوں میں سے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ یہ فرش عرشہ ہے۔ یہ فرش عرشہ دلوں میں انقلاب برپا کرتا ہے، مگر یہ انقلاب ایسے ہی برپا نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتا ہے اور ضروری ہے کہ ہم رس سمجھ کر ایام اعظم ہم کیا کرتے ہیں۔ اب تو عزاداری حقیقت میں ایک رس کہ بس خدا نے ہمیں اپنی مہلت دی ہے، اتنی سانسیں دی کہ ہمیں کبا ہم کریں گے اور پھر سب سے سیاسی یاترا آ جائیں گی، ہم صبح سے شام تک مدارس میں جائیں گے، شرکت کریں گے، فضائل پر برپا کریں گے، نعرے لگائیں گے، مسائل کریں گے، پھر یہ 68 days گزر جائیں گے، 2 مہینے، پھر وہی پرانے پھر نہ حجاب یاد ہوگا، نہ یہ یاد ہوگا کہ اب غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کچھ بھی یاد رہے گا، وہی ان کی زندگی ہوگی۔ اس طرح انقلاب برپا نہیں ہوا۔ جب ہم رس سمجھ کر نہ بلکہ اخلاص سے نیت کے ساتھ فرش عرشہ کرائیں اور اس طرح آئیں کہ جب ہم فرش پر آئیں، کسی مجلس میں داخل ہوں تو خلوص نیت کے ساتھ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے آنکھوں کو بند کر لیں اور حسین کو پکار کر کہیں بفور حسین نے آواز حسین کو مادر حسین نے آواز اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہیں بے زین نہیں، بے زین نہیں، بے زین نہیں، اے حسین آپ کو آپ کی بہن رہنا ہے، مجھے زینبی بنا دیجیے، مجھے فاطمی بنا دیجیے، ہماری زندگیوں میں خوشبو فاطمہ الزہرا اور بنت فاطمہ الزہرا کا شامل ہو جائے۔ جب یہ عشق زینبی عشق فاطمی بن رہا ہے تب دلوں میں جلال آتا ہے، مگر یہ معراج عشق ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ دلوں میں الزہرا سلام اللہ علیہا اور بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے عشق کا ٹھاٹے مارتا سمندر موجود ہے۔ پہلے ایک لہر ہے زندگی کی، ایک موج کے گزرنے کی جگہ تو بنا لی، پھر اور کیسے ہوگا کہ پہلے اخلاق فاطمی پیدا کریں، پہلے اخلاق زینبی پیدا کریں، تب یہ عشق پیدا ہوگا۔ اور اس کے لیے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تشیع میں جو بہت بڑا نام ہے آیت اللہ نقوی، ان کے پاس اپنے مسائل دے کر جایا کرتے ہیں، جیسے آج کل سیکریٹریز کے پاس جاتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے، ایسے کے لیے، تو ان کے پاس جب لوگ اپنے روحانی مسائل لے کر جاتے تھے تو وہ لوگوں کو کیا کر بتایا کرتے تھے مسئلے کا، وہ کہتے تھے کہ اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں سے جلدی جلدی ناراض ہم کیا کرتے ہیں، فلاں یہ کیا، فلاں وہ کیا، فلاں میرے تو نوٹس میں نہیں آئی، میں ناراض ہوں تو صحیح سے ناراض ہوں، ہم کہتے ہیں کچھ ظلم ہوا ہے میرے ساتھ، زیادتی ہوئی پوری زندگی میرے ساتھ یہ سلسلے کیا نہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ہم یہ باتیں بھی کرتے ہیں، دوسروں سے تو ناراض ہوتے ہی ہیں، اپنے آپ سے بھی ناراض، میری تو مسئلہ ہے میرے ساتھ تو ہوتا ہی ہمیشہ یہ ہم کبھی کبھی تو اتنا تنگ آ جاتے ہیں اپنے حالات سے کہ موت کی میں نے بہت سارے لوگوں کہ جو تنگ آ کے کہتے ہیں کہ یہ زندگی خدا نے
اتفاق سے کبھی ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری اس حوالے سے کہ بکھرنے میں اور نکھرنے میں صرف ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے، ایک جگہ نیچے نقطہ ہوتا ہے، ایک جگہ اوپر ہوتا ہے۔ تو جو مشکل حالات ہیں تو اس میں یا تو نکھر جائے یا پھر اپنے آپ کو نکھار لے، یا تو کسی مصیبت کو اپنی طاقت بنا لے یا پھر کمزوری بنا کر نکل جائے۔ تو کتنا آسان ہے، نکلنا بڑا آسان ہے، اس کے بعد نہ دنیا آپ کے ہاتھ میں نہ آخرت آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن اگر اسی دن کو طاقت بنا کر خود کو نکال لیں تو پھر دنیا بھی آتی ہے اور آخرت بھی آتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آپ دیکھیں جو ناراض نہیں ہوتے، ان سے اگر آپ پوچھیں آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ ناراض نہیں ہوتی، تو وہ کہیں گی کہ میں ہوں کون، میرا کیا ہے، کیا یہ بچے میرے ہیں، کیا یہ گھر میرا ہے، میرا خاندان میرا ہے، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں۔ اگر ہم نہیں کریں گے یہ جو آیت ہے سورہ فاتحہ کی ہم روز قرآن میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک۔ ابھی میں ایسی چیزیں پڑھاتی ہوں تو اسی پر میں نے کہ ہم جو ترجمہ سے پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی نہیں ہونا ہے۔ تو مالک یوم الدین کی جب یہ تفسیر پڑھاتی تھی تو اس وقت میں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہم یہ کہیں گے روزے جزا کا مالک تو بس ہم سمجھتے ہیں ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ کہ بس اس کا مالک ہے اور مالک ہے، یہ نہیں ہے قرآن کی آیت کہ جج ہوگا قاضی ہوگا، کیونکہ جو جج ہوگا اسے تو انصاف کرنا ہے نا، عدل کرنا ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کی مرضی ہے، جسے چاہے کہاں کرنے میں سے چاہے جو دے دے۔ تو جب میں نے اس کی تفسیر نہیں پڑھایا تو یہ اسٹوڈنٹ نے مجھے یہ محسوس کیا کہ اتنی ڈفرینٹ اپروچ سے ہم نے کبھی نہیں سمجھا تھا اس آیت کو کہ ہم سے یہی کہتے ہیں مالک یوم الدین روزے جزا۔ جب یہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ مالک یوم الدین کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی جو کچھ ہے سب میں کہتی ہوں میرا گھر، میں کہتی ہوں میرے بچے، میں کہتی ہوں میری گاڑی، کچھ بھی میرا نہیں ہے، میں کہتی ہوں میرا نہیں، کچھ بھی میرا نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں چھین لے، ایک لمحے میں مجھ سے لے کر کسی کو دے دے، تو کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ مالک یوم الدین کو کبھی اس طرح سمجھ کر دیکھیے تب زندگی بدل جاتی ہے، تب اختلاف پیدا ہوگا۔ جب ہم اس طرح سے سمجھیں گے نا تب عشق بہتری پیدا ہوگا، تب عشق فاطمی پیدا ہوگا، تب عشق الہی پیدا ہوگا۔ پروردگار عالم بڑا رحیم و کریم ہے نا، بہت نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے نا، جہاں فرش ازرق کی نبی رحمت للعالمین جیسی ہستیاں علیہ السلام جیسی ہستیوں کو ہمارا رہبر بنا کر دیا، ہمیں ہدایت دینے والا بنا دیا، اور وہ ہستیاں کہ جس میں مقصد و محور بنے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نظام شمسی میں سورج مرکز ہے نا، اب ہمیں تو بس ایک چیز کی روشنی چل رہا ہے، اس پہ بھی ابھی ٹیکنیک کھول کے سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں، لیکن وہ جو 7 رنگ میں نا سورج میں جسے ہم رینبو کہتے ہیں، جسے پورے عالمین کو جس سے نور مل رہا ہے، تو اسی طرح جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو مرکز ہے، جو محور ہے، اس میں بھی کچھ رنگ پہنا ہے نا، اس کے رنگ کو آئمہ طاہرین علیہ السلام، شہادہ معصومین علیہ السلام، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ ایک مثال ایسی ہے جیسے
یہ 5 टन जब 5 टन में तकसीम हुए 5 उंगलियों में तो गलगला कहलाया। जब 14 कोरों में आए तो 14 आसमानी और जब उनकी बंद कर ली तो ऐसे एक हो गए कि जिब्राइल नहीं ना पहचान सके, क्योंकि इनका अव्वल भी मोहम्मद, इनका औसत भी मोहम्मद, इनका आखिर भी मोहम्मद, ये कुल के कुल मोहम्मद। तसव्वुर, 14 ज़हन है फिक्र, 14 नजरें हैं निगाह, 14 हाथ हैं अमल, 14 ज़बानें हैं कौल, 14 मासूमीन हैं मगर इस्मत एक है, 14 शख्सियतें हैं मगर किरदार एक है। اور ہمارے نبی کو جو معجزہ دیا وہ قرآن تھا، اور پروردگار عالم نے حفاظت الجنابین کی قرآن پاک کی حفاظت قرآن کا باب ہے۔ یاد رکھیے 3 چیزیں ہیں جن کی حفاظت الجناب اور پروردگار عالم نے، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ ایک تو قرآن پاک، دوسرا ہے اور تیسری ہے بشر جس پر آس پاس موجود ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت الجناب قرآن ہے، قرآن کی ہے لیکن نام لا حافظ کہ بے شک ہم نے اسی کو نازل کیا ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کروا دی ہے۔ اور 1400 سال سے لاکھ کوشش کرینا کہ قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی دوسری آیت بنا سکتی ہے کوئی سوچا، اور جب اس وقت ہم بنائے تو آج کیا بنا سکتے ہیں؟ جب تو لاکھوں کی کروڑوں کی محنت اور اس وقت رسول اللہ چیلنج کرتے تھے کہ چاہو اس کی ایک آیت ایسی آیت اور وہ یہودی جو دنیا کو بدل وہ قرآن بنا اور دوسرے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ایمان ہیں سب نے ایک مشکل ترین زندگی گزاری، مصیبتوں میں عقائد میں، اور جب جانے امام کی امامت کا دور ہے تو آپ جانتے ہیں تمام جانتے ہیں کہ اب جو 11 ہے اس کے یہاں جس کی ولادت ہوگی وہ جو 12واں آئے گا وہ ظالموں کا رسول کی حدیث سب کے ذہنوں میں موجود ہے۔ تو جو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوجی کھڑے آج بھی تو ان کو اتنے پہلے رکھ دیا اور ان کے گھر میں خواتین کی راشناسی کے لیے داخل کی جاتی تھی جو حکومت کے کاغذات ہوتے تھے، ان کی صرف اس پہ نظر ہوتی تھی کہ کسی بچے کی ولادت ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ بیوی نرگس خاتون کا حمل خدا نے ظاہر نہیں کیا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ حاملہ ہیں، آخر وقت تک نہیں پتا تھا ان کا حمل ظاہر نہیں ہوگا، اسی وجہ سے فرزانہ کرام خدا نے اس طرح حفاظت کی ہے کہ قیامت تک خدا کی آخری حجت میں زمین پر باقی ہے۔ تو اہل بیت کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا ہے، اور جو کسی چیز فرش عذاب اس عزاداری کا فرش عذاب کا ذمہ بھی خدا نے خود لیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی جدوجہد کی پورے سادات کا گرانوں کا فتح کر دیا گیا، اور ہمیں کتنا مشکل دور دیکھا کہ جب جلوسوں پر فائرنگ، بم بلاسٹ، مسجدوں پر فائرنگ، آئیڈینٹی چیک کر کے زائرین کو کوئٹہ سے بسوں سے اتار کر اور ان کو قتل کیا گیا، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، مطلب آخری حدوں پر درندگی دکھائی گئی، مگر کوئی پیچھے نہیں آیا۔ اسی طرح فرش عذاب کی گئی، اسی طرح زائرین جاتے رہے، اسی طرح چلتے رہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ خدا نے حفاظت کر دیا، میری اور آپ کی
بات نہیں ہے کہ یہ آج فاشی اشرا جو قائم ہے وہ ہماری وجہ سے خدا نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے قائم ہے۔ کورونا کا وقت آیا ابھی ہم نے دیکھا کیسا وقت تھا کہ جہاں کو اعتراض تھا اور اس وقت کیا حال تھا کہ ایودھیا جیسی عبادتیں موجود ہو۔ یہ فرشی اشرا اس کی قدروں کو پہچان جائیں گے۔ یہ فرشی اشرا جو ہے نا جب ہم اس فرش پر آتے ہیں ہم نوکری کرتے ہیں، ہم سب نوکری کرتے ہیں۔ کوئی ازادار کی حیثیت سے نوکری کرتا ہے، کوئی پڑھنے والے کی حیثیت سے، کوئی صاحب آزادی سے، سب مولا کی خدمت کر رہے ہیں، مولا کی نوکری کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے حسین میسی کا کچھ بھی رکھتے ہیں۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جو جیسے حسین میں اگر ایک درہم خرچ کرتا ہے مولا 70 گنا کر کے واپس جو علم کے ذریعے جو اپنے وقت کے ذریعے کسی طرح بھی حسین کی خدمت کر رہا ہے، حسین وہ صلاح عطا ہیں جو ہمارے گمان میں ہے۔ اور اسی سلسلے میں بس ایک واقعہ کی سنادوں کی چھوٹا سا واقعہ نظر کر کے وہ اپنے مسائل سے متوسل ہوتے ہیں۔ اسداران امام یہ ایک ایسی عورت کا واقعہ ہے کہ جس کا پیشہ ممبر سے بتایا جا سکتا ہے، فحش کام کرنے والی ایک مرتبہ اپنے پیشے سے واپس آ رہی ہے، صبح ہو گئی ہے، رات گزار کر آ رہی ہے، اور جب اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک جگہ حسین کی مجلس پر ایام رمضان ہے، مجلس ہو رہی ہے، باہر قدر کرتا ہے۔ اسداران امام اس عورت کی نظر پر پڑے کہ وہ جو دیوی چڑھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک کے نیچے آگ بجھ رہی ہے۔ یہ تاریخ جونپور سے پڑی واقعہ۔ اب جب اس کی نظر پڑتی ہے تو بس وہ جاتے ایک کام یہ کرتی ہے کہ جس دیگ کے نیچے آگ روشن ہے وہاں سے ایک لکڑی اٹھاتی ہے اور اس دیگ کے نیچے رکھتی ہے، وہ آگ جل جاتی ہے۔ بس اتنا سا کرتی ہے اور اس کے بعد باہر چلی جاتی ہے، گھر جا کر سو جاتی ہے۔ عالم خواب میں جاتی ہے کہ فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے حسین ابن علی کہ فرشتوں کو اسے چھوڑو، اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تو سر سے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک صرف گناہوں سے آلودہ ہے۔ اب کوئی بھی اس واقعے سے یہ نہ سوچے کہ ہم انٹینشنلی گناہ کرتے رہیں اور مولا حسین ہمیں بخشوائیں گے، نہیں، پہلے ہمارا فرض ہے۔ میں اس لیے یہ تاکید کر رہی ہوں کہ کہیں ایسا میسج نہ چلا جائے، کیونکہ ابھی 2-4 پہلے ایک نظر سے گزرا، ایسا کلپ گزرا کہ ذاکر میں فیصلہ پڑا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد بس مولا علی پر درود پڑھو اور ان کے قاتلوں پر لعن کرو، اس کے بعد پھر چوکنا چاہو، کوئی گناہ تمہارے نام ہے میں نے لکھا جائے گا، لا حول ولا قوت، ایسا اس لیے روک کر آپ کو یہاں یہ میسج دیتی ہوں۔ میں وہ سن رہی تھی، پھر اس کے بعد میں نے اسے ڈیلیٹ کیا، اس لیے کہ کبھی بھی طرح کا کوئی کلپ آپ کے سامنے آئے خدا گمراہی پھیلانے والوں میں ہمارا حصہ ڈل جائے گا، کنٹریبیوشن ڈل جائے گا۔ تو جب فرشتے اسے گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور مولا حسین کی آواز پر فرشتے رک جاتے ہیں تو مولا فرشتے سے کہتے ہیں اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے، یہ میری بیٹی سے ہے۔ اب وہ عورت قدموں میں گر جاتی ہے مولا کی، کہتی ہے مولا کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ قریب میں قریب ہیں، آپ اپنے چاہنے والوں کو معاف کرتے ہیں، بخشوا دیتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ مولا مگر آپ نے مجھ سے نہ کہا میں نے ایسا کیا احسان کیا؟ اس وقت مولا نے کہا تجھے تو یاد آتی ہے مگر تو ایک رات
जब गुनाह अंजाम लेकर वापस आए अपने घर की तरफ जाए, मेरे अज़ादारों के लिए तबर्रुक तैयार, तूने मेरे अज़ादारों के लिए तैयार होने वाले तबर्रुक को खराब होने से बचाया। अज़ादार इमाम देखिए, हम अज़ादारों के कदम के मौला की मोहब्बत करते हैं कि अज़ादारों के लिए तैयार होने वाले तबर्रुक को जिसने बचा लिया खराब होने से, मौला ने उसे जन्नत का परवाना बना दिया। तो खुसूसियत के साथ छोटा सा अमल भी बहुत बड़ा बन जाता है कभी-कभी। तो ज़ाहिर इमाम बस मैंने अपने मौजूद को समेत दिया और ऐसा की जिम्मेदारी बना दी। ये वो अय्याम हैं अज़ादारों कि अभी अहले गैब का काफ़िला शाम में दाखिल नहीं हुआ, अभी तूफा के मरार है, अभी तूफा की मुसीबतों की मंजिलें हैं। जब दरे तूफा नजर आना शुरू हुआ तो शुरे मलून ने उस रस्सी को खोल दिया जिससे सकीना को ऊँट की पूंछ से बांध दिया और सैयद सज्जाद को ऊँट से उतार पैदल चलाना शुरू किया। अज़ादारों, तुम्हारे साथ चाहता है कि जब भी अहले बैत का काफिला दरबार रिज़वा में दाखिल हो जाए और दारुल अमारा में दाखिल हो ताकि वो अपना इनाम दे। अरे इतने ज़्यादा क्या कह रहा है कि ताख़ीर करो, अभी अहले बैत को दरबार में लेकर नहीं आया, अभी बाज़ार कूफा में काफ़िले को ठहराना है। अब जानती हैं वो मलून क्या बचा चाहता है। दो वजूहात की है अज़ादार इमाम। एक तो वो कहता है कि अभी बाजार की दरबार की डेकोरेशन कम है, अभी सजावट कम है, अभी अहले बैत के काफ़िले को बाजार में दे रहो। दूसरी वजह क्या बताता है, इसलिए बाजार में दे रहो कि बाजार में मौजूद तमाम लोग मोहम्मद के नवाज़ों से चेहरा देखेंगे, उनका तमाशा देखेंगे। अरे वो मलून कहता है कि हर मेरे नजर अली और फातिमा की बेटियों के चेहरे पर पड़ जाए। अल्लाह खुदा को किसी गम में न रुलाए सिवाय मुझे के। अरे आज तक अभी तक तेरे मौला हुसैन ने अपना कोई मौजूदा नहीं दिखाया। अरे जब चुपे के मर्दों ने ना मेरे मर्दों ने ज़ैनब को देखना शुरू किया, मेरे मौला ने लोगे नेज़ा पे तिलावत कुरान शुरू कर दी। मर्दों की नजर ज़ैनब के चेहरे से हट गए, सर हुसैन की तरफ चली जाए। अजरकुम अल्लाह अभी कूफा में हम साहिबान में इमाम आती है। जब ये काफिला जब खड़ा हुआ है बाजार में ना, अभी हमारी कशकश की बेटी सही से सच्चाई गुफ्तगू कर रही है। कभी हबीब ने मज़ाहिर की बेवा ज़ैनब को गुस्सा कर रही है। अज़ादारों को अरे सही मोमिना जो महीनों से घर से बाहर निकली, अरे जब हमने आगे सुना कि बाजार कूफा में जब पहले मेरे दाखिल हो तो तमाम आंखें छट-छट देखने लगे। अरे मुझे आगे सुनकर ना आंखें छट-छट बैठ गई। अब एक ऊँट जब उसकी छट-छट करीब से गुजरा तो क्या कहती है ये खातून है कि जिससे बालों से चेहरे को ढका हुआ है, गोद में 4 साल की बच्ची बैठी हुई है। अज़ादारों को कहती है कि मुझे 4 साल की बच्ची है ना, उसके कानों में खून जमा हुआ है, उसका कुत्ता खून से भरा हुआ है, चेहरे में तलवारों के निशान है, मगर उसे दर्द है।
सो रहा है, प्यास है सांसे। एक मरतबा कहती है बीबी अम्मा का यहाँ भी पानी नहीं मिल सकता, गला नष्ट हो रहा है, बस यही उठना नहीं चाहिए। ऐसा एक मरतबा जब ज़ईफ़ मोमिना ने सुना है ना, वो ज़ईफ़ मोमिना दौड़ कर एक कोसे में ठंडा पानी लेकर आ गई, अल्लाह के बच्ची के हाथ में दिया, कहा बेटी पानी पी ले, मगर पानी पीने से पहले मेरे हाथ में दो दुआएं आई थी। कहती है मेरी दुआ वाले की थी, दूसरी दुआ इस वक्त मुझे सहने लगी। अब मुश्किल कुशाशा होती है ना, प्यास बची है, लेकिन गुजर नीचे रह गया। कहा पहले तो अपनी दुआ करो, मैं पहले दुआ करूंगी, उसके बाद पानी पीऊंगी। अज़रदारा इमाम अब जब दुआ पूछी ने कहा कि ये दुआ तो अभी ज़हन में आई जब तुझे देखा, क्योंकि खुदा यतीमों और असीरों की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। मेरे बाप पे दुआ करते कि मेरे बच्चे मेरी तरह कभी यतीम और असीर ना हो, खुदा मेरे बच्चों को ऐसे असीर ना करे, ऐसे यतीम ना बनाए। अज़रदारों सकीना ने नंगे हाथों को उठाया, एक मरतबा बारह इलाही दुआ की, तुझे मेरे बाबा के लिए उम्र से तबासा, इसको मेरा जो बच्चे कभी भी करो, यतीम और असीर ना हो। कहा मेरी रस्म दुआ जाए, कहा बहुत ही हो गई, बहुत ही हो गई। अब पता नहीं कभी मैं जा सकूं या ना जा सकूं, बस मेरे हाथ में दुआ कर दो कि एक मरतबा खुदा मुझे मदीने की ज़ियारत करा दे। अज़रदारों ज़ैनब ने जब ये जुमला सुना ना, दुश्मनों के शहर है अपने शहर है, एक मरतबा तड़पी कहती है मदीना किसकी जाना चाहे। कहा मेरे आका का शहर है, मेरे मौला का शहर है, मेरे मौला अली रहते हैं, मेरी शहजादी फातिमा रहते हैं। कहा अब न वहाँ अली रहते थे, न वहाँ फातिमा रहते हैं। कहा क्या हुआ, मेरा मौला हुसैन तो रहते हैं, मेरी शहजादी ज़ैनब तो रहती है। कहा ज़ैनब का सिर्फ नाम सुना है, ये ज़ैनब को पहचानती भी हो। कहा कैसी बातें कर रही है, अरे अब की वजह से कुछ अर्सा से मैं मेरी अरे हर साल आती थी, अपनी ज़ैनब को ना पहचानूंगी। अज़रदारों तब ज़ैनब ने चेहरे से बालों को हटाया, मेरा हबीबा ज़ैनब बहुत बड़े शहर में आ गई, ज़ैनब की ज़ियारत करने। अरे मेरा हबीबा तड़प करके ये बीबी, ये मेरी शहजादी आपके बाजुओं में रसा, अरे मेरा आकाश है, ये कैसे मुमकिन है, मेरे आकाश के होते हुए ज़ैनब के बाजुओं में रसा बन रहा है। हमारी सारी इबादत को अपने बारगाह में कबूल फरमाया। बारे परवरदिगार जो बेघर हैं बेहतरीन घर अता फरमा, इसमें वो आज़ाद हुसैन कर सकते। बारे जिन घरों में फर्श आज़ाद हुसैन का रिश्ता है, उन घरों को हमेशा शादाब रखे। बारे पाक परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। बारे जिसने मुझसे दुआ मांगी कहा है, परवरदिगार मेरे ज़हन में मेरे दिल में सबके नाम मौजूद हैं, तू दिलों का हाल जाएगा, सबकी जायज़ हाज़िर को पूरा कर देना। साहिब अज़ाज़ा को मुसीबत के साथ फर्श-वशरा को बिछाया है, परवरदिगार उनकी जायज़ हाजात को पूरा करना, उनके रिज़्क़ में वसअत व बरकत अता फरमा। बारी रहा हमें किसी कौम में ना लाना सिवाय अपने हुसैन के, और सबसे बड़ी दुआ कि हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। परवरदिगार हमारे बाप के ईमान के ज़हूर में ताज कर रब्बना हज़रत मोहम्मद अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
وہ پہنچے الوا سید شعیب حیدر ابن سید خیر حیدر سید افتخار حسین ابن سید ممتاز حسین اور ہم سب تمام معلومین اور کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائے۔ گزارش ہے مومنات کی جب سورہ فاتحہ ہم مسجد سے پہلے پڑھتے ہیں اور بعد میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سیکنڈ بیچ بنتے اور اکیلے پڑھاتے ہیں، لیکن جب ہم یہ سارے ثواب کریں گے چاہے سید شہداء کو پڑھ رہے ہوں یا اپنے مومنات کو الحمدللہ اول اور آخر تین مرتبہ پھر تین مرتبہ قل اللہ احد کم از کم کیا گیا اعلان جانا نہیں پڑھتے اپنے تب بھی کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی پھر 3 مرتبہ کیونکہ اتنی جلدی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں، تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی معذرت کے ساتھ، تو میں سمجھتی ہوں کہ سب اس پر عمل کرو گے ضرور پڑھیں۔ Thank you.